إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. رات کا ایک بڑا حصہ بیت چکا ہے، بلکہ جس تاریخ میں کانفرنس کا انعقاد ہوا وہ تاریخ بھی بدل چکی ہے۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا یہ دین سیکھنے کے لیے دل جمی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب تیرے ہی دین کے لیے، تیری ہی رضا کے لیے یہاں جمع ہیں، تو ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مجھے آج کی اس نشست میں جس عنوان پر کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کو حکم ہوا ہے وہ عنوان ہے عمن نأخذ دیننا، کہ ہم اپنا دین کس سے سیکھیں، دین کس سے حاصل کریں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح اپنی جامع کے مقدمہ میں ایک عظیم بزرگ تابعی محدث فقیہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ جو تم علم حاصل کرتے ہو، علم سیکھتے ہو، یہی ہمارا دین ہے۔ یہ علم جو ہے یہ ہمارا دین ہے، قرآن و سنت کا علم یہی ہمارا دین ہے۔ تو لہذا علم حاصل کرنے سے پہلے، علم سیکھنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو
کہ دین کس سے لے رہے ہو. دنیا کی ایک معمولی سی چیز لینے کے لیے ہم اس بات کو گہری نظر سے سوچتے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص ملاوٹ تو نہیں کرتا، کہتا کچھ اور ہے دیتا کچھ اور ہے، ایسا تو نہیں ہے. جس شخص کے بارے میں پتا چلے کہ یہ شخص ملاوٹ سے پاک، کھری، صاف ستھری چیز، خالص چیز بیچتا ہے، بھلے اس کا ریٹ زیادہ ہو، آپ آنکھیں بند کر کے اس کے پاس جاتے ہیں. یہ تو دین ہے ہمارا، اس سے تو ہماری آخرت جڑی ہوئی ہے. لہذا اس حوالے سے ہمیں بالخصوص اس پرفتن دور میں انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر وہ شخص جس کے نام کے ساتھ عظیم اسکالر لگا ہوا ہو، وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کی اصلاح کے کام کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ اصلاح کے نام پر فساد پھیلانے کی سعی اور کوشش کر رہا ہو. یہ ہے ہمارے اس عظیم محدث تابعی کے فرمان کا مقصد کہ دین کے بارے میں محتاط رہا کرے. ہر شخص سے جو دین کے نام پہ اپنا منجن بیچتے ہیں، آپ اسے آنکھیں بند کر کے اس کی باتوں کو قبول کرنے والے نہ بنیں. اسی عظیم محدث تابعی ابن سیرین کے پاس دو شخص آتے ہیں. یہ واقعہ بھی امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، اور آ کر کہتے ہیں یا ابا بکر نحدثک بحدیث، ہم آپ کو ایک حدیث سنائیں؟ قال اللہ، فرمایا نہیں، حدیث سنانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ کہنے لگے نقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر سنائیں؟ قال اللہ، فرمایا نہیں. امام مسلم رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں یہ آنے والے من اصحاب الاہواء، بدعتی ٹولے سے تعلق رکھنے والے تھے. ابن سیرین جانتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روایت کے مقابلے میں درایت کو ترجیح دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کے مقابلے میں، اللہ کی وحی کے مقابلے میں اپنی عقل کے فیصلے کو مقدم رکھتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ نہ مجھے حدیث سننی ہے، نہ تم سے قرآن کی کوئی آیت سننی ہے. وہ کچھ اور اصرار کرنے لگے تو انہوں نے فرمایا لَتَقُومَانِ عَنِّي اَوْ لَأَقُومَنَّ، مجھ سے چلے جاؤ، مجھ سے چلے جاؤ، نہیں تو میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا. تو وہ دونوں پیٹھ پھیر کے چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو ابن سیرین کی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص سوال کرتا ہے، حضرت صاحب
امام صاحب قرآن مجید کی آیت کو سننے میں کیا حرج تھا؟ قرآن ہی تو اس نے پڑھنا تھا. آپ نے قرآن مجید کی آیت سنانے سے بھی انہیں روک دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ فرمایا انی خشیت ان یقرأ علی آیۃ من کتاب اللہ فیحرفانها فیقر فی قلبی. میں نے اس لیے روکا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ میرے سامنے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھے اور اس کی غلط تعویل کرے، اس کی غلط تحریف کرے، اور ان کی وہ غلط تعویل، ان کا وہ غلط معنی، ان کی وہ غلط تحریف جو ہے کہیں تیرے دل پہ اثر کر جائے اور تو گمراہ نہ ہو جائے. ہمیں مجلس کے ساتھیوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ایک عامی شخص ایک آدمی کی گفتگو، انداز گفتگو سے متاثر ہوتا ہے اور وہ گمراہ کر کے چلا جاتا ہے. کہا اس لیے کہ ہو سکتا ہے تجھ جیسا بندہ جو ابھی یہ سوال کر رہا ہے کہ ان کی تعویل، ان کی موشگافیوں سے متاثر ہو کر ان کا اثر قبول کرے اور میری مجلس میں بیٹھنے کے باوجود یہاں سے گمراہ ہو کے چلا. اس لیے میں نے منع کیا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بشیر ادوی نامی شخص حاضر ہوتا ہے. آ کر یحدث و یقول قال رسول اللہ آقا. ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے حدیثیں پڑھنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا وابن عباس لا یأذن لحدیثه ولا یصغی الیہ. عبداللہ ابن عباس اس کی باتوں پر توجہ ہی نہیں کر رہے، اس کی باتوں کو سنی انسنی کر رہے. آخر کا وہ بول اٹھتا ہے ابن عباس مالی اراکا لا تسمع لحدیثی. میں حدیثیں سنا رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میری حدیثوں کو سن نہیں رہا، تیری توجہ نہیں ہے میری بات پر، کیا وجہ ہے؟ ابن عباس نے نظر اٹھائی اور فرمایا انا سمعنا مرتا، ہم نے ایک دور تھا حدیثیں سنتے تھے، اور جب بھی سمعنا، جب بھی ہم سنتے کہ کوئی شخص سمعنا رجلا یقول قال رسول اللہ، کوئی شخص کہنے والا یہ کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ابتدارته ابصارنا واصغینا الیہ بآذاننا، ہماری نگاہیں اس شخص کی طرف اڑ جاتی تھی، ہم اپنے کان جھکا دیتے تھے، اپنے کانوں کو لگا دیتے تھے، بڑی محبت اور پیار سے اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں اس کی زبان سے سنتے تھے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ تم جیسے لوگ بھی پیدا ہو گئے، ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے نہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث پڑھی، نہ سنی، غلط حوالے، غلط نسبتیں، لوگوں کے قول و اقوال کو اللہ کے پیغمبر کا فعل اور قول کہہ کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم ہر ایک کی بات کو نہیں سنتے. لم نأخذ من الناس الا من نعرف. ہم نے چھوڑ دیا ہے یہ سلسلہ کہ ہر ایرے غیرے کی بات کو نہیں سننا، مستند لوگوں کی بات کو ہی سنتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ملاوٹ کا بازار عام ہوتا جا رہا ہے. آج معاملہ تو کہیں دور جا نکلا ہے.
فتنوں کی یہ لغار ہے، لوگ حق کہہ کر جھوٹ اور باطل کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، باطل حق کی شکل میں اور حق کا رد اسے باطل کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بڑا محتاط رہنے کا دور ہے، بڑا محتاط رہنے کا دور ہے کہ ان لوگوں سے علم حاصل کیجئے کہ جو اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو ہی لوگوں کے سامنے رکھتے ہو، اللہ کی سچی کتاب کا درس دیتے ہو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ جب عظیم المرتبہ صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب تھا، سیدنا معاذ بن جبل کا نام آپ نے بارہا سنا پڑھا، کیسے عظیم صحابی ہے، عظیم المرتبہ صحابی ہے، جنہیں میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا معاذ قیامت کے دن میری امت کے علماء کے سردار بن کر آئے۔ سیدنا معاذ بن جبل موت و زندگی کی کشمکش میں ہے، ایک غشی طاری ہوتی ہے، سکتہ طاری ہوتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولتے ہیں، ہوش آیا تو دیکھا اطراف میں بیٹھے ہوئے شاگرد چاروں طرف بیٹھے ہوئے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ معاذ نے آنکھ کھولی، فرمایا روتے کیوں ہو؟ موت تو ایک یقینی امر ہے، کیا موت پر ایمان نہیں رکھتے؟ مرنے والا تسلیاں دے رہا ہے زندوں کو، کیوں کہ مرنے والا جس پر موت کا وقت قریب آ چکا ہے وہ مطمئن ہے اپنے رب کے پاس جانے کے لیے۔ جبھی ایسا ہوتا ہے، ورنہ موت کے قریب ہے جزا فضا شور و غل کیا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کیوں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگیاں قربان کر دی محمد رسول اللہ کی اطاعت میں، بسر کر دی، اپنی راتیں، اپنے دن، اپنے سفر و حضر انتہائی مقدس اور پاکیزہ بنائے، اس لیے مطمئن ہے۔ آنکھ کھول کے کہا کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ موت کو نہیں مانتے؟ وہ بھی معاذ کے شاگرد تھے، کہنے لگے استاد محترم ہم اس لیے نہیں رو رہے کہ ہم موت پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ آج ہم سے آپ جدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آج کے بعد ہم دین کس سے سیکھیں گے، ہم علم کس سے حاصل کریں گے؟ اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ ہمارے امام، ہمارے خطیب، ہمارے عالم، ہمارے استاد ہمارے سامنے جا رہے ہیں اللہ کو پیارے ہو کر، ہم یہ اللہ کا دین جو ان سے سیکھا کرتے تھے، آج کے بعد اللہ کا دین کس سے سیکھیں گے؟ معاذ نے فرمایا ہاں یہ بات کی ہے تم نے تو سنو، معاذ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اللہ کا دین باقی ہے، اللہ کا دین موجود ہے، اللہ کا دین باقی رہے گا، لہذا میں چلا جاؤں، اللہ کے پیغمبر کا یہ دین تم نے سیکھنا ہے، اوائد رابط درداء کے پاس جا کر تم نے اللہ کے پیغمبر کی وحی کا علم حاصل کرنا ہے، پیغمبر کے شاگرد عبداللہ ابن مسعود کے پاس جا کر تم نے یہ سچا اور خالص دین سیکھنا ہے، تو عبداللہ ابن سلام سے تعلق جوڑ لینا، عبداللہ ابن سلام کی شاگردی میں آ جانا، زانو تلمذ ہو جانا، اور عبداللہ ابن سلام سے اللہ کے پیغمبر کا یہ دین جو انہوں نے سکھایا ہے ان سے سیکھنا، تمہیں سچا دین وہاں سے مل جائے۔
दीन, अल्लाह के पैगंबर का दीन, ये अल्लाह की वही का दीन है, ये अल्लाह ने आसमान से उतारा है। लिहाजा अल्लाह ने इसकी हिफाजत का वादा लिया, ये मौजूद है। हर दौर में इस पर हमले करने वाले आए, हमले करते हैं, मिलावट करते हैं, लेकिन अल्लाह हर दौर में ऐसे बंदों को पैदा फरमाता है जो जिनसे अल्लाह अपने दीन की हिफाजत का जिम्मा लेता है। भाइयों, नौजवानों, बच्चों, आज कुछ लोग बड़े, उनकी गुफ्तगू में बड़ी तासीर नजर आती है, जादू बयानी का अंदाज, शोबदाबाजी वाला तरीका, लच्छेदार जुमले, और इस अंदाज से नौजवान तबके को अपनी तरफ मायल करके उन्हें आखिरी तौर पर गुमराही का वो दर्स और सबक दे के जाते हैं, ताकि फिर क़यामत तक ये भटकता ही रह जाए, इसको राह रास्त की तौफीक हासिल ना हो सके। मोहतात रहना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़ुर्बे क़यामत लूट मार आम हो जाएगी, कत्ल गारत आम हो जाएगी, बेहयाई बेशर्मी आम हो जाएगी, लोगों के हुकूक तलफ करना आम हो जाएगा। ऐन उसी वक्त शैतान इब्लीस एक अच्छे बंदे का, एक खूबसूरत इंसान का लिबादा ओढ़ कर लोगों में आएगा और कहेगा, अला तस्तहयून या अय्युहन्नास, अला तस्तहयून, लोगों क्या हो गया तुम्हें, जुल्म और जबर ढा रहे हो, तुम्हें बेहयाई के काम करते हुए शर्म नहीं आती, कहाँ गई है तुम्हारी गैरतें, क्यों लूट मार कर रहे हो, क्यों कत्ल गारत कर रहे हो, नहीं डरते तुम अल्लाह से, अल्लाह का खौफ नहीं है तुम्हारे दिलों में। जो लोग उसके करीब होंगे उनके दिलों में अल्लाह का कुछ खौफ पैदा होगा, तो फयअमुरुहुम बिइबादतिल औसान, वो आकर कहेंगे हमें सिखाइए, आप हमें दर्स दीजिए, बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। वो बुतों, कब्रों, थानों की पूजा का रास्ता दिखाएगा, ताकि जहां से लोग वापस ही ना आ सके। कि वो चोरियां करने वाला चोर जानता है मैं गलत कर रहा हूं, लूट मार करने वाला लुटेरा जानता है मैं गलत कर रहा हूं, बेहयाई करने वाला जानता है मैं गलत कर रहा हूं। ये नेकी के नाम पे बिदआत, खुराफात और शिर्क दाखिल करके जाएगा, उसमें जितना तकवा आएगा उतना ज्यादा बिदआत और खुराफात में दाखिल होगा। वो तो समझ रहा है कि ये लिल्लाहियत के काम है, हालांकि वो गुमराही का रास्ता है। इसलिए मोहतात रखा जा रहा है, इसलिए मोहतात रखा जा रहा है कि अल्लाह की वही को मजबूती से थामिए, ये अल्लाह का दीन है। कुरान की शक्ल में, पैगंबर की हदीस की शक्ल में सैयदना साहल बिन हुनैफ ने फरमाया था जंगे सिफ़ीन के मौके पर कि या अय्युहन्नास इत्तहिमू रअयकुम अला दीनिकुम, या अय्युहन्नास इत्तहिमू रअयकुम अला दीनिकुम, लक़द रअयतुनी यौम अबी जद्दल लौ अस्ततीउ अन अरुद्द अम्र रसूलिल्लाह लरदत्तु। या अय्युहन्नास, ये सहाबी रसूल है, फरमाते हैं लोगों इत्तहिमू रअयकुम अला दीनिकुम, अपनी राय को रद्द कर दो, अपनी राय की गलती को मान लो, अपनी अकल की गलती को मान लो, अपनी सोच को तरजीह ना दो दीन पर। दीन दीन है, राय है, इंसान की अकल है, फहम अपनी फहम है, अल्लाह का दीन है। किस चीज को दीन करार दिया, यहां किस चीज को दीन करार दिया?
फरमाते हैं लक़द रअयतुनी यौम अबी जंदल, हुदैबिया का दिन है, सुना हुदैबिया का वाक़या। उर्दू की छोटी छोटी किताबों, स्कूल की छोटी क्लासों के निसाब में ये वाक़या पढ़ाया सिखाया जाता है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उम्रा करने की घर से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना है। रास्ते में अभी मक्का की हुदूद में दाखिल नहीं हुए, हुदूद हरम में दाखिल होने से पहले अहले मक्का ने रोक दिया, क्योंकि पता चल गया अल्लाह के पैगंबर को कि वो आगे तलवारें निकाल के बैठे हैं, लड़ने के लिए तैयार है। नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना उस्मान को भेजा कि जाओ उस्मान, इन्हें बताओ हम लड़ने नहीं आए, हमने इहराम पहने हुए हैं, हम तो कुर्बान करने के लिए जानवर लेकर आए हैं, हम तो उम्रा करके वापस चले जाएंगे, हमारे लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोल दो ताकि हम उम्रा करके वापस चले जाएं। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने छुपा लिया और ये अफवाह फैला दी कि उस्मान को शहीद कर दिया गया, उस्मान को शहीद कर दिया गया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर सहाबा कराम से बैत ली थी, जिसको बैतुर रिज़वान कहा जाता है, जिस बैत का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, अल्लाह ने उस बैत का जिक्र किया, बैत करने वाले ईमान वालों का जिक्र किया, बैत लेने वाले पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र किया, बैत होने वाली जगह का जिक्र किया, जिस दरख्त के नीचे बैत ली जा रही थी अल्लाह ने कुरान में उस दरख्त का तज़किरा किया। फरमाया अल्लाह इन मोमिनों से राजी हो गया जिन्होंने पैगंबर के हाथ पे हाथ रखकर कहा था कि हम मर तो सकते हैं लेकिन उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने जब मुसलमानों का अज़्म देखा उस्मान को छोड़ा, मुज़ाकरात का सिलसिला चला, तय ये पाया कि इस साल मुसलमान वापस चले जाए, अगले साल है 3 दिन रहेंगे, तलवारें नियाम में रख के आएंगे। मामलात तय हो गए, अभी तहरीर पर दस्तखत होना बाकी थे। कुफ्फार के सफीर सुहेल जो अल्लाह के पैगंबर के साथ ये मामला तय कर रहे थे, उसी का बेटा अबू जंदल जो कि मुसलमान हो चुका था और मक्का में उसके पाँव में बेड़ियां डालकर उसे जेल में डाला हुआ था, उसे पता चला कि मक्का से दूर 13 मील के फासले पर 20-21 किलोमीटर की मसाफत पर मोहम्मद रसूलुल्लाह आ चुके हैं। मालूम नहीं वो किस तरह उनकी कैद से निकलकर मुसलमानों में पहुंच चुका था। सुहेल को पता चला, कहा इन शराइत में एक शर्त ये भी है कि तुम्हारा कोई बंदा हमारे पास दौड़ कर आए या तुम्हारे काफिले में तुम्हारे साथ आए और यहां रहना चाहे, हम वापस नहीं करेंगे, और हमारा कोई बंदा तुम्हारे पास आएगा तुम हमारे वापस कर दोगे, हवाले कर दोगे, तो ये मेरा बेटा अबू जंदल अभी आया है, हमारे हवाले कीजिए। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अभी फैसला हो रहा है, ये पहले आ गया है, अभी दस्तखत होना बाकी है, तामील बाद में होगी, ये मुस्तस्ना है, ये पहले आ चुका है, लिहाजा इसका शुमार उनमें नहीं है। तो सुहेल ने कहा फिर हमारी कोई सुलह नहीं है, फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि मामला कुछ और खून रेजी की तरफ जा रहा है, खून खराबी की तरफ जा रहा है, जबकि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम इसी सफर में
جب مدینہ سے روانہ ہوئے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا اور آگے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں سے سیدھا راستہ مکہ المکرمہ کو نکلتا تھا. اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی. اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی بیٹھ گئی. اللہ کے نبی اٹھا رہے نہیں اٹھتی, صحابہ اٹھا رہے نہیں اٹھتی. صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر خلعت القصوى خلعت القصوى, یہ قصوى نامی اونٹنی ناکارہ ہو گئی, اس کو چھوڑ دیجیے جنگل میں, ہمارے اونٹوں اونٹنیوں میں سے جو چاہے لے لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں, میری اونٹنی ناکارہ نہیں ہوئی, میری اونٹنی ناکارہ نہیں ہوئی, نہ ہی اس کی عادت ہے. وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ, مجھے یوں لگتا ہے کہ میری اونٹنی کو آج شہر مکہ میں داخلے سے اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو مکہ میں داخلے سے روک دیا. تو یہی اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اہل مکہ کوئی خطہ, کوئی شرط پیش کریں گے, کوئی بات, کوئی مطالبہ ایسا پیش کریں گے جس میں تیرے حرمت والے گھر کی تعظیم مقصود ہوگی, تو میں ان کی اس شرط کو مان لوں گا, تیرے گھر کو خون خرابے سے بچاؤں گا. جب اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ اب معاملہ خون خرابے کی طرف جاتا ہے, جنگ و جدال کی طرف جاتا ہے, اور اللہ کے ساتھ کی ہوئی شرط, اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یہ ہے, تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو جندل کو ان کے حوالے کر دو. وہ مسلمان جو کافروں مشرکوں کی جیل سے بھاگ کر آیا, ان کے مظالم برداشت کرتا ہوا آیا. ذرا غور کیجیے ایمان والو, جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اسے پکڑ کر پھر کافروں کے حوالے کر رہے تھے, اسے بھی معلوم تھا کہ اب میرے ساتھ سلوک کیا ہوگا, تو مجھے اس دین کی کیا ضرورت نہیں. اللہ کے پیغمبر کو دل و جان سے قبول کرنے کا نام یہ ہے کہ بھلے اللہ کے پیغمبر مجھے پھر دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, نبی کا فیصلہ ہے اور میرا ایمان ہے کہ نبی کے ہر فیصلے کو ماننا. ایسے ہی صحابہ کرام میں ایک عجیب کیفیت تھی, اسی کا ذکر کر رہے ہیں سہل بن حنیف کہ لوگوں لقد رأیتنی یوم ابی جندل ولو استطیع ان ارد امر رسول اللہ لرددتہ. اس دن جب امام کائنات نے ابو جندل کی واپسی کا فیصلہ کیا, میں نے سوچا تھا, میں نے غور کیا تھا, اے ابو جندل, اے سال, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں زندگی میں اللہ کے پیغمبر کے ایک فیصلے کو نہ مانوں اور دین بچا لوں؟ ایسا ممکن ہے؟ جب غور کیا تو جواب یہی ملا کہ پیغمبر کے فیصلے کو رد کرنے سے ایمان چلا جائے گا. اگر کوئی گنجائش ہوتی کہ اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو چھوڑ کر دین بچانے کی کوئی گنجائش ہوتی, لرددتہ, تو میں اس موقع پر اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو نہ مانتا. لیکن مانا کیونکہ شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کے فیصلے کو چھوڑا جا سکے. لیکن مانا اس وقت تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ فیصلہ کیسا ہو رہا ہے, لیکن اس کے نتائج اور ثمرات جو دیکھے وہ خیر ہی خیر دیکھے. تو لہذا میں تمہیں کہتا ہوں اتہموا رأیکم علی دینکم, دین ہے, رائے عقل ہے. عقل پر کبھی بھی دین کو پیچھے مت چھوڑیے, ہمیشہ دین کو مقدم جانیے, رائے کو پیچھے چھوڑیے. جہاں رائے, عقل,
قیاس اور اللہ کے دین کا ٹکراؤ ہو وہاں اللہ کے دین کو مقدم رکھنا ہے۔ صحابی نے دین کس کو کہا؟ اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو، یعنی حدیث رسول اللہ کو دین کا۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین، رائے دین نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں آپ کیا سیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ رائے میں غلطی بڑے بڑے لوگوں سے ہو سکتی ہے، فقہ میں غلطی بڑے بڑے لوگوں سے ہو سکتی ہے، غلطی سے پاک اللہ کی وحی ہے جو قرآن کی شکل میں ہے اور محمد الرسول اللہ کی حدیث اور سنت کی شکل میں ہے، یہ غلطی سے پاک ہے۔ اس کے علاوہ غلطی سے پاک کوئی نہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بھی اسی حدیبیہ کے میدان میں کیا تھی؟ ذرا دیکھیے ان کی رائے کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دو زانوں بیٹھے، اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جی ہاں ہم حق پر ہیں۔ یہ باطل ہے؟ جی ہاں یہ باطل ہے۔ اگر لڑتے ہوئے ہمارے لوگ مارے گئے جنت میں جائیں گے؟ جی ہاں، قتلانا فی الجنہ، ہمارے شہداء جنت میں جائیں گے۔ لڑتے ہوئے ان کے لوگ مارے جائیں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو پھر اللہ کے پیغمبر دب کر فیصلے کیوں مانگ رہے ہیں؟ دب کر فیصلے کیوں مانے؟ ان کی یہ شرائط کیوں مانے؟ اللہ کے پیغمبر نے ایک ہی جملہ فرمایا، یا ابن الخطاب انی رسول اللہ، او خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں۔ تیری سوچ تیری سوچ ہے، تیری سوچ تیری رائے ہے، تیری سوچ تیری فہم ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا فیصلہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ یا ابن الخطاب انی رسول اللہ۔ تو رائے تو کسی کی بھی غلط ہو سکتی ہے، سوچ تو کسی کی بھی غلط ہو سکتی ہے، لہذا ہمیں سیکھنا ہے، یہ علم ہمارا دین ہے۔ انظروا عمن تأخذون دینکم، تحقیق کرو کہ دین کس سے سیکھ رہے ہو۔ کسی کہنے والے نے ایک موقع پر کہا تھا، اہل حدیث ختم ہو گئے، اہل حدیث اب ختم ہو گئے۔ اس جملے کو سننے والے بیٹھے ہوئے ایک بزرگ نے اس کہنے والے کو جواب دیا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ما ابقى اللہ احمد بن حنبل لم يذهب اصحاب الحدیث، جب تک اللہ نے احمد بن حنبل کو زندہ رکھا ہے اہل حدیث ختم نہیں ہو سکتے۔ امام احمد کا دور ہے، امام احمد بن حنبل کا دور ہے۔ فرمایا کہ جب تک اللہ نے احمد بن حنبل کو زندہ رکھا اہل حدیث روئے زمین سے ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ احمد بن حنبل سب سے بڑے اہل حدیث ہیں، حدیث کا پرچار کر رہے ہیں۔ انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں جھیلی، پریشانیاں، پیٹھ پہ کوڑے، کس چیز کے تحفظ کے لیے؟ اسی دین کی حفاظت کے لیے، کہ رائے غالب نہیں ہونے دیں گے، رائے کو غالب نہیں ہونے دیں گے، کسی کی عقلی فیصلے کو غالب نہیں ہونے دیں گے۔ وقت کا حاکم معتزلی ہے مامون الرشید۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو مان لو کہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ جیلیں بھر ڈالی علماء سے، مار مار کے مروایا علماء سے، 20 علماء کو شہید کر ڈالا، کہ جنہوں نے کہا قرآن و کلام اللہ، کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، یا تو جیلیں بھری ہوئی ہے، اگر کوئی باہر نظر آ رہا ہے تو وقت کا یہ عظیم امام احمد بن حنبل نظر آ رہا ہے، انہیں بھی جیل میں ڈالا گیا، جیل کوڑے برسائے گئے،
مناظرے کیے گئے، بادشاہ کی عدالت میں لایا گیا اور راستے پر جلادوں کو کھڑا کیا گیا، ایک سائڈ پر تلواروں کو لٹکایا گیا، ایک سائڈ پر نیزے، تیر، جلاد کھڑے ہیں، راستہ دیا گیا احمد کو کہ جاؤ، وقت کا بادشاہ بنا رہا ہے مناظرے کے لیے۔ اور کہیں دولت کے انبار بھی لگے دکھائی دیے گئے، امام احمد بن حنبل نظریں جھکا کے جا رہے ہیں کہ ادھر یہ کوڑے بھی دکھائی دیے جا رہے ہیں اور ادھر درہم و دینار کے انبار بھی، کہ اگر آج مان لو گے، بادشاہ کی مان لو گے تو یہ درہم و دینار کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور نہیں مانو گے تو یہ جلاد آج تیرے لیے کھڑے ہیں، یہ تلواریں تیرے لیے لٹکائی گئی ہے، آج تیرے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ لیکن جب امام احمد بن حنبل کو بادشاہ کی دربار میں مناظر کے سامنے کھڑا کیا گیا، ہر بات کے آگے امام احمد بن حنبل ایک جملہ کہتے ہیں، اعطونی شیئا من کتاب اللہ او سنت رسول اللہ۔ کیا کہہ رہے ہو؟ احمد کو منوانا ہے، تلواریں دکھا کے مت بنواؤ، احمد کو بنانا ہے، جلاد دکھا کے مت بنواؤ، احمد کو منوانا ہے، درہم و دینار کے انبار دکھا کر احمد کو نہیں بنوا سکتے، احمد کو بنوانا ہے تو آتونی شیئا من کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ تو ایک ہی حل ہے، یا قرآن کی کوئی آیت پیش کرو یا محمد رسول اللہ کی کوئی حدیث پیش کرو، احمد ماننے کو تیار ہے۔ احمد کو منوانا ہے تو اللہ کی کتاب کے آگے احمد ڈھیر ہو سکتا ہے، پیغمبر کی سنت کے سامنے احمد ڈھیر ہو سکتا ہے، تمہارے ان جلادوں کے سامنے، تمہارے ان کوڑوں کے سامنے، تلواروں کے سامنے ڈھیر نہیں ہو سکتا۔ اس ادا کو دیکھ کر کسی نے کہا تھا کہ اس امت پر دو لوگوں کے جو احسان ہیں آج تک امت ان کا بدلہ نہیں چکا سکی، اور اگر یہ دو لوگ نہ ہوتے تو شاید اس وقت اور روئے زمین پر دین باقی نہ ہوتا۔ ایک ابو بکر صدیق یوم الردہ اور ایک احمد بن حنبل۔ ایک وہ شخص احمد بن حنبل ہے کہ اس دن اگر مان جاتے تو حق کی آواز ہمیشہ کے لیے دب جاتی، اور ایک ابو بکر صدیق اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد جب ہر طرف فتنے رونما ہونے لگے اور ابو بکر صدیق کا عزم لوگوں نے دیکھا، اس عزم کے سامنے سب ڈھیر ہو گئے تھے۔ وہ عزم کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے تمسک اور پیار اور محبت تھا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسامہ بن زید کا قافلہ تیار کیا لشکر، اور ایک بڑے دشمن سے لڑنے کے لیے انہیں روانہ کیا۔ مدینہ سے باہر نکلے ہی تھے کہ اللہ کے پیغمبر کی وفات کی اطلاع ملی، واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا ابو بکر سے کہا جائے کہ اللہ کے پیغمبر کا دور کچھ اور تھا، آج حالات کچھ اور ہوتے جا رہے۔ ابو بکر سے کہو یہ سارے صحابہ وہاں جا رہے ہیں، یہاں اگر فتنے رونما ہو گئے تو ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ لہذا قافلے کو روک لے، ان صحابہ کو روک لے۔ یہ کیلو کال ابو بکر کے کانوں تک پہنچی۔ صدیق نے مسجد نبوی میں اعلان کر کے لوگوں کو جمع، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا لوگوں میں نے سنا ہے تم اس طرح کے جملے کہہ رہے ہو، سنو لو ظننت ان الذئاب تخطفنی، اگر مجھے یقین ہو جائے
کہ جنگل سے درندے نکلیں گے، مجھے چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے، میں یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس قافلے کو اللہ کے پیغمبر نے روانہ کیا میں اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں۔ وَلَا لَمْ يَبْقَ غَيْرِي فِي الْقُرَىٰ لَأَنفَذْتُهُ۔ سنو مدینہ والوں، مدینہ کے اطراف میں بسنے والوں، سارے ابو بکر سے ہٹ جاؤ، ابو بکر کے ساتھ چھوڑ دو، اللہ کی قسم میں سب کا اکیلے مقابلہ کروں گا، لیکن جن کو جانے کا اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا، میں ابو بکر کون ہوں کہ کہوں کہ تم رک جاؤ؟ نبی نے کہا جاؤ تو میں بھی کہوں گا جاؤ۔ لوگوں نے ابو بکر کا عزم دیکھا، عمر کے پاس جمع ہوئے۔ عمر چلو ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ابو بکر کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اسامہ بن زید کم عمر لڑکا ہے، غیر تجربے کار لڑکا ہے، آگے بڑا مضبوط دشمن ہے، طاقتور دشمن ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا دور تو چلو کچھ اور تھا، آپ کا نام، آپ کا رو بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اب ایسا کرے ابو بکر کہ اسامہ کو معزول کرے، امیر قافلہ نہ بنائے، کسی بزرگ بڑی عمر والے تجربے کار صحابی کو امیر قافلہ بنا کر بھیجے۔ فاروق کو بات سمجھ میں آ گئی، لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی۔ فاروق نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے پاس جاتے ہیں۔ صدیق تنہا دیوار کی ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوئے ہیں، فاروق سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ کہا صدیق ٹھیک ہے، یہ قافلہ جانا چاہیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسامہ ایک کم عمر لڑکا غیر تجربے کار سپاہی ہے، کسی تجربے کار مجاہد کو امیر قافلہ بنا کر بھیجے۔ صدیق نے ایک چھوڑی، فاروق کی داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا ابن الخطاب ثقلت کا سواقل وفقدت کا، او خطاب کے بیٹے تم مر جائے، تجھ پہ رونے والیاں روئیں۔ کیا کہہ رہا ہے جس کو اللہ کے نبی نے امیر بنایا ہے؟ ابو بکر ہوتا کون ہے کہ اس کو عہدے سے معزول کر دے؟ قرآن نہیں پڑھا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ صدیق نے کہا کہ چلو میں اس قافلے کو اب روانہ ہی کر کے آؤں گا تاکہ یہ باتیں ختم ہو جائیں۔ قافلہ جہاں رکا ہوا ہے گئے، جا کے امیر قافلہ کو ہدایات کی، عوام الناس کو ہدایات کی۔ اسامہ سے کہا سوار ہو جاؤ، اب قافلے کو لے کے روانہ ہو جاؤ۔ سواری پہ سوار ہو گئے، قافلہ چل پڑا، اسامہ سواری پہ سوار، صدیق ننگے قدم پیدل چلتے جا رہے ہیں، اسامہ کو نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں۔ اسامہ نے سواری کی لگام کھینچی اور ہوا سواری کو روکا، کہا ابو بکر آپ بھی اوپر آ جائیں یا میں نیچے آؤں گا، یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں سواری پہ سوار ہو کے چلو، آپ نیچے چلتے ہیں۔ صدیق نے کہا اسامہ چلو۔ کیوں؟ صدیق کو پیغمبر کی اس ادا، اس سنت پہ بھی عمل کرنا تھا۔ جب اللہ کے پیغمبر نے معاذ کو یمن کی طرف روانہ کیا، وہ سواری پہ سوار تھے، جا رہے تھے، اللہ کے پیغمبر پیدل چلتے جا رہے تھے اور معاذ کو نصیحتیں کرتے جا رہے تھے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ صدیق نے اس دن دین کی حفاظت کا جو کام کیا اور احمد بن حنبل نے دین کی حفاظت کا اس موقع پر جو کام کیا، یہ پوری امت پر احسان ہے۔ ہمارے اسلاف کی خدمات ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی آبیاری کی، تحفظ کیا، آگے پہنچایا۔ امام مالک کون ہے؟
امام مالک کو کوڑے کیوں مارے گئے؟ امام مالک کا ہاتھ اتنا کس کر کیوں باندھا گیا کہ ان کا ہاتھ بازو سے جدا ہو گیا؟ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ وہ حدیث کے مطابق فتویٰ دے رہے تھے کہ جبری طلاق طلاق نہیں ہوتی، جبری طلاق طلاق نہیں ہوتی، گن پوائنٹ پر کوئی طلاق لے تو وہ طلاق نہیں ہوتی۔ منصور عباسی نے لوگوں سے گن پوائنٹ پر بیعت لی تھی، خلافت کی، وہ ڈر رہا تھا کہ اس فتوے کا رخ میری بیعت کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ جب جبری طلاق طلاق نہیں ہے تو جبری بیعت بھی تصور نہیں ہوگی۔ اس نے اس فتوے کو روکنے کے لیے علماء کی زبانیں بند کی۔ امام مالک تھے جو ڈٹ گئے، امام مالک تھے جو ڈٹ گئے، ہر سزا جھیلنے کے لیے تیار ہے۔ اونٹ پہ جب بٹھایا گیا، کہا مالک دیکھ لے تیرا سلوک کیا ہوا چاہتا ہے، ابھی بھی اپنے موقف سے رجوع کر لے، نہیں تو ابھی تیری ساری عزتیں خاک میں مل جائے گی، تیرا منہ کالا کر کے پورے شہر میں اونٹ کو گھمایا جائے گا، لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ جو بادشاہ کی مخالفت کرتا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ جب امام مالک کو اونٹ پہ بٹھایا گیا، اونٹ پہ کھڑے ہو گئے اور کہا لوگو من یعرفنی فیعرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، جو جانتا ہے مجھے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، اور آج بھی فتویٰ دیتا ہوں کہ گن پوائنٹ پر طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مستقرہ کی طلاق نہیں ہوتی۔ یہ ہے دین کی حفاظت کرنے والے لوگوں نے اس طرح تکالیف جھیل کر آج ہم تک اس سچے دین کو پہنچایا ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم نے اس دین کو تماشا بنا رکھا ہے۔ اس کی قدر معلوم کیجئے، قرآن و سنت سے تمسک اختیار کیجئے، قرآن و سنت کا سچا پیغام پہنچانے والوں سے تعلق جوڑیے۔ وہ ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القاب کیوں نہ ہوں، لیکن غیر معروف شخصیات کے پیچھے مت جائیے۔ اچھی اچھی باتیں کہتے کہتے کہیں کسی گڑھے میں دھکا نہ دے دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر فتنے اور شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔